السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں گے، کیونکہ دعا ہر دم کر کے سنتوں پر عمل کرنے والا جو ہے وہ کبھی بھی کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں رہتا، ٹھیک ہے نا۔ وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا ہوتا ہے، کافی ہو جاتے ہیں۔ تو سنت جو سی ہے ہم اس کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دعا کرنا بھی لازمی ہے، اور وہ دعا کون سی ہوتی ہے؟ شرح صدر کی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر عطا فرما، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی یہ دعا، اور ہمیں بھی لازماً پڑھنی چاہیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو کل جو ہم سنت جو ہم نے اس سے پہلے والے یعنی لیسن کے ساتھ پڑھی تھی، وہ کیا تھی کہ سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کا پڑھنا۔ اب دیکھیں، اگر انہی آیات کو دائیں، جیسے ایک اور سنت بھی ہے کہ ایک دائیں پہلو پر سوئے اگر کوئی شخص، ٹھیک ہے، تو ارشاد نبوی ہے یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جائے۔ ایک سنت یہ ہے کہ اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے کس پہ رکھتے؟ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ لیا کرتے۔ اسی طرح سونے سے پہلے، ٹھیک ہے، اپنا بستر ضرور جھاڑ لے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب بھی اپنے بستر پر سونا چاہے تو اسے جھاڑ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے نہیں معلوم کہ اس کے جانے کے بعد اس پر کیا آیا، مطلب کوئی غیر مخلوق تھی، کوئی اور چیز تھی، کوئی جانور تھا، کوئی حشرات الارض میں تھا، کوئی سی چیز بھی جو اس بستر پر پھر گئی ہو۔ تو لہٰذا ان تمام دعاؤں کے متعلق امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ انسان ان تمام دعاؤں کو پڑھے، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو اپنی طاقت کے مطابق ان میں سے جو بھی اہم دعائیں پڑھ سکتا ہے تو وہ پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتی ہوں کہ آپ بھی ان سنتوں پر ضرور آہستہ آہستہ عمل کرتے رہے ہوں گے، کیونکہ 2 دن میں نے آپ لوگوں کو پیچھے ریویژن کے لیے بھی دیے تھے۔ چلتے ہیں ہم اب اپنے کورس کی جانب، آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ۔ آج ہم تیسرے پارہ ہوگا تو سورہ البقرہ، ٹھیک ہے، البقرہ کی آیت نمبر پڑھنے جا رہے ہیں 257۔ پہلے اس کا یہ چند جو آخری لائن ہے تو پہلے یہاں تک تطبیق کر لیں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پیج کی جانب جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم۔ اب یہ کیا ہے، اس میں جلالہ یہاں پر پر پڑا جائے گا، اللہ، ٹھیک ہے، لام اس کا پر ہوگا۔ ولی الذین، واو کو ہونٹوں کی نا تمام گلائی کے ساتھ، اور زی پہ مد اصلی بالجا، اور آمنو پہ کیا ہے، الف پہ کھڑا زبر ہے تو اس کو ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ اسی طرح نو پہ بھی مد اصلی بالواو کا قاعدہ ہو رہا ہے، ایک الف یا پھر 2 حرکات کے برابر۔ اسی طرح یخرجہم، یہ خوا جو ہے وہ پر لیٹر ہے یعنی تفخیم ہے، حروف متعالیہ میں سے ہے، را کی زیر کو باریک پڑھا جائے گا، اور ہم پہ میم پہ یہاں پہ اظہار شفوی۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں، جی آگے ہے، یہ دیکھیں پیچھے کیا تھا، یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت
قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ چلیں 258 تک۔ اب یہاں پہ کیا پیچھے کیا تھا، میم ساکن کے بعد میم متحرک آ گیا، تو یہاں پہ کیا ہوا، ادغام شفوی کا قاعدہ۔ مینز نون کی زبر کو ضا کے ساتھ ملائیں گے، مینز ظلو ما پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام، اور تا کی زیر کو باریک پڑھیں گے، لیکن اس حرکت کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ایلن نور، نون پہ غنہ کرتے ہوئے مد اصلی بالواو اور را ساکن کر دیا تو را پر بھی پڑھا جائے گا، اور ساتھ میں وقف بالاسکان کا قاعدہ ہو جائے گا۔ والذین، زی پہ مد اصلی بالیا، کفرو یہاں پہ مد اصلی بالواو ہے اور 4 حرکت اس کو لمبا بھی کریں گے اس کی مد کی وجہ سے۔ اولیاؤہم الطاغوت، او پہ واولین کا قاعدہ، یا پہ 4 حرکت ہم اسے لمبا کریں گے، اور اہم الطاغوت اس کو 6 حرکات بھی لمبا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آگے حمزہ آ رہا ہے، یہ ایک اور قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، مد متصل، تو اس کو ہم 4 حرکت سے لے کر 6 حرکات بھی لمبا کریں۔ ہم الطاغوت، تو جو ہے وہ پر پڑھا جائے گا اور الف اس کے تابع ہوگا، غو پہ مد اصلی بالواو اور تا پہ حمز کر دے۔ یخرجونہم، یہاں پہ بھی خوا پر ہے، را باریک، جو پہ مد اصلی بالواو، میم ساکن کے بعد میم متحرک ادغام شفوی، من النوری غنہ کرتے ہوئے مد اصلی بالواو اور را کی زیر باریک، الی الظلمات، ذو پر ہوگا اور ما پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام، جب وقف کیا وقف بالاسکان۔ اولئک اصحاب النار، ٹھیک ہے، یہ حمزہ کی پیش کو بڑھائیں گے نہیں کیونکہ واو کے اوپر کوئی بھی سائن نہیں ہے۔ جلدی ہم نے پڑھنا ہے، لا کو 4 حرکات کے برابر کھینتے ہوئے، ای کا حمزہ کو سختی سے ادا کرنا ہے لیکن باریک بھی کرنا ہے، ای کا، ٹھیک ہے۔ اصحاب النار، صاد پر ہوگا، ہا پہ مد اصلی بالالف کا قاعدہ، نون پہ غنہ کرتے ہوئے را ساکن کریں گے اور ساتھ میں الف مدہ بھی، تو کیا ہوگا، را پر ہو جائے گا۔ ہم میم پہ اظہار شفوی، فی ہا مد اصلی بالیا اور مد اصلی بالالف۔ خالدون، ہا پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام اور خا پر پڑھا جائے گا، دو پہ مد اصلی بالواو، نون پہ وقف کیا تو وقف بالاسکان۔ علم تر الی الذی، میم ساکن ہے تو یہاں پہ اظہار شفوی کریں گے، تارا یہاں پہ را پر پڑھا جائے گا، الی الذی یہاں پہ جائے مدہ اب ہے، اس کو دھیان سے آپ نے پڑھنا ہے، ہا، ٹھیک ہے۔ حاج ابراہیم، ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے اس کو، ہا کو 4 حرکات کھینچتے ہوئے، جیم پہ پہلے کیا ہے ذرا تو شدت پر کریں گے، یعنی دبا کے لفظ پڑھ کے پھر آگے جیم کی زبر کو ادا کریں گے۔ اب با پہ کلکلا ہوگا، را پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام، ہی پہ مد اصلی بالیا کا قائم مقام، میم کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، فی پہ مد اصلی بالیا، ربی پہ یہاں پہ 4 حرکت لمبا کریں گے، ان نون پہ اظہار، آتاہ اللہ الملک، یہاں پہ ایکولی کھینچیں گے، ہا کی پیچ کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو اس میں جلالہ پر، اور اس طرح سے ہا کی پیچ کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو ہل، لیکن لام کو ہلانا نہیں ہے۔ کاف پہ ہمس کرتے ہوئے اس کو ساکن کیا تو وقف بالاسکان۔ اذ قال ابراہیم، زال نرمی سے، قاف پر ہے تو الف بھی اس کے تابع ہو جائے گا، تو قو کر کے ہم اسے پڑھیں گے، لام کے حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، با پہ کلکلا کریں گے، را مد اصلی بالالف کا قائم مقام، ہی مد اصلی بالیا کا قائم مقام۔ ربی الذی، ٹھیک ہے، یہاں پہ زی پہ مد اصلی بالیا، یحیی مد اصلی بالیا کا قائم مقام، و یمیت یہاں پہ مد اصلی بالیا اور تا پہ ہمس کرتے ہوئے وقف کیا تو وقف بالاسکان۔ قال انا احیی و امیت، یہاں پہ بھی پر پڑھیں گے، قولا لام کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، انا، اچھا یہ پورے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، پورے قرآن پاک میں انا کا ورڈ جب بھی آئے گا تو ہم نے یہاں پہ الف جو ہے وہ سکپ کرنا ہے، اس کو نہیں پڑھنا، انا کر کے پڑھنا ہے، جیسے حمزہ زبر آ، نون زبر نا، انا، ٹھیک ہے۔ احیی یہاں پہ یا مدہ یعنی مد اصلی بالیا کا قائم مقام، و امیت مد اصلی بالیا اور تا پہ ہمس کیا تو وقف بالاسکان۔ قول ابراہیم، یہ بھی آپ کو جس طرح سے اوپر بتایا گیا، فإن اللہ غنہ کرتے ہوئے اس میں جلالہ پر، یأتی یہاں پہ حمزہ ساکنہ ہوگا، جھٹکے دے کے پڑھیں گے، تی پہ مد اصلی بالیا، بالشمسی من المشرقی، را باریک اور قاف پر ہے لیکن قی
اس کا ادا کریں گے زیر کو، فتی یہاں پہ اس حمزہ ساکنہ پہ کیا کریں گے، جھٹکا دے کے پڑھیں گے. کیسے؟ فتی بہا مد سلبی الف کا قاعدہ، من المغربی غین پر ہوگا، را باریک ہوگی اور با کی زیر، لیکن ان حرکات کو لمبا نہیں کرنا. فبہت الذی، فبو ف بو ہی تلذی، زی پہ مد سلبی یا کفر، را یہ ساکن کیا تو پر بھی پڑھنا ہے اور ساتھ میں وقف بالاسکان بھی کر دیا. واللہ اس میں جلالہ پر ہوگا، لام مد سلبی الف، یہدی اب یہاں پہ دال کی زیر، کیونکہ یہاں پہ کوئی ساکن ہونے کے علامت نہیں ہے، یہ حذف ہو جائے گا، اور دال زیر لام دل ڈائریکٹ یہاں پہ اس طرح سے پڑھیں گے، یہدل قوم الظالمین، قو پہ واو لین کا قاعدہ ہے اور ساتھ میں قوف پر پڑھا جائے گا. میم کی زبر کو غو کے ساتھ، غو نرمی کے ساتھ، پر بھی ہے اور نرمی بھی ہے اس میں، اور اس پہ مد سلبی الف کا قائم مقام بھی ہے، تو اسی طرح سے ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچیں گے. می پہ مد سلبی یا، نون پہ جب وقف کیا تو وقف بالاسکان. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، آپ اسے بہت اچھی طرح سے اسے دہرائیے گا، پڑھیے گا، سیکھیے گا، اور پھر آگے بھی ساتھ ساتھ پہنچاتے جائیں تاکہ آپ لوگوں کے بھی علم میں اضافہ ہو. جتنا آپ جوڑیں گے اللہ تعالیٰ اتنی ہی آسانی، یہ میرا اپنا تجربہ ہے، اتنی ہی آسانی اللہ پاک دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لیے بہت ساری سہولت، آسانیاں عطا فرمائے، گھروں میں برکتیں دے، اور ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.